الرحمن الرحیم. آیت نمبر سورہ ابراہیم 24. علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ تسقط من فوق الارض ما لها من قرار. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑیں مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پل لاتا ہے. اور اللہ لوگوں کے سامنے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ اوپر ہی سے اکاڑ لیا گیا ہے، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں. ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اکیلے میں ساری دنیا ایک طرف تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تھے اور لا الہ کلمہ پڑھ لیا، تو ایسا ہوا کہ اگر اس نے پھر بھی شرک نہیں کیا، اس کے پاس آئے تھے کہ ہم بچاتے ہیں، اس نے کہا نہیں، اللہ پہ میرا بھروسہ ہے. جب ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، امید ہے اللہ سے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں غنی ہوں، میرے سے میرے مطابق سوال کر لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ یعنی جو اب پاک کلمے کی بات ہے تو ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اللہ ہے کہ وہ دیتا ہے، وہی اللہ ہے کہ وہ سنبھالنے والا ہے، وہ اللہ ہے کہ وہ ہماری شریانوں، دل، دانت، آنکھیں اس نے ہماری بنائی ہیں. اور ہمارا جو یہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کتنی زبردست نازک مشین ہے. ہاں، پھر اگر ایک درخت پر پانی یعنی قرآن پاک وہی کا علم، اگر کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو یعنی تو، اور پانی علم، ہدایت علم وہی، یعنی قرآن پاک سے ہی علم ملتا ہے نا. اگر ہم طوطے کی طرح رٹ لگائیں گے، اگر آپ نے کتنے بار قرآن پاک ختم کیا ہوگا؟ سورہ رغد کے مزے کچھ اور تھے، سورہ یوسف کے مزے کچھ اور تھے، سورہ ابراہیم کے مزے کچھ اور ہے. تو پانی جو ہے وہ علم و ہدایت، لیکن ایسی جگہ پہ جانا چاہیے کہ ادھر صحیح علم ہو، توحید ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو علم وحی سے ملتا ہے. صاف شفاف جو ہے خون تب ہوتی ہے نورانی. اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی بصری نورا، فی سمعی نورا. نورانی خون تب ہوتا ہے جب تم لوگ قرآن پاک کو علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، جس طرح سائیکہ نے کہا کہ عمل بھی ہو، عمل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھو گے، عمل بھی اسی طرح کرو گے تو پھر تم لوگ صاف و شفاف ہو جاؤ گے، صاف خون تم لوگوں کے جسم میں دوڑے گا. اور شاخوں پہ پروان چڑھتا ہے یعنی نور ہدایت
جو لوگ قرآن شریف کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ نور ہدایت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، نیک اعمال، اور وہ ذکر اللہ، یعنی ان کے دل میں 24 گھنٹے اللہ کا ہی ذکر چلتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ اور ایسے بندی کی مٹی جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہیں، اور جس طرح ایک زرخیز زمین پہ ایک مضبوط درخت ہوتا ہے نا، تو ادھر کیا ہوتا ہے، درخت پہ پل لگتے ہیں، کلمہ طیبہ۔ درخت پل کیا ہے؟ اولاد۔ آج کل کے اولاد کو بھی دین کا تعلیم دینا چاہیے، تاکہ ماں پہ گھبراہٹ نہ ہو کہ میری بیٹی 1 گھنٹے کے لیے گئی ہے تو 6 گھنٹے کہاں گزار کے آئی ہے۔ دنیا کی ڈگریاں رسید ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ زرخیز مٹی کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ایک القاء اور اس کی قوت باقاعدہ اللہ ہی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، لیکن تب کہ وہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، نہ خوشی میں آپے سے نکلے اور نہ غم میں بھی آپے سے نکلے۔ جب قرآن پاک کے غور و تدبر کے ساتھ ایک مومن ہو تو اس کی جڑیں نیچے زمین تک، کھجور کی درخت اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دی ہے کہ کھجور کی درخت جتنے اوپر ہوتی ہے اتنی نیچے ہوتی ہیں، تو گہرائی میں مومن بھی یعنی گہرائی میں ہوتا ہے۔ مومن آٹومیٹیکل لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈریس اس طرح کرتا ہے، لیکن وہ جو اندر سے جو خوش ہے نا، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کی شاخیں اوپر آسمانوں پہ ہیں، بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو کھجور کی درخت کا اگر مثال دیا ہے تو یہ ہے کہ وہ سختی میں ہے اور گرم اور تپش ماحول میں ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو پل ہے وہ ایک غذا ہے، پوری غذا۔ اجوا کھجور جو ہے اگر وہ کوئی کھائے تو ان پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر یہ سارے اصحاب بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے درخت کا نام بتائیں کہ وہ مضبوط بھی ہے اور دوا بھی ہے، تو کسی کو مطلب سارے چپ تھے، تو پھر حضرت عمر کے بیٹے کو ویسے جواب آ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نام لے لوں کہ وہ کھجور ہے، تو لیکن نہیں بولا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شجر طیبہ جو ہے، ناپاک درخت، بات کی مثال، یعنی شجر طیبہ جو ہے وہ کھجور ہے، اور لا الہ الا اللہ ہے طیبہ، لا الہ الا اور اذکار اور نوافل اور عبادت۔ جب حضرت عمر اپنے گھر آ گئے تو بیٹے نے کہا کہ مجھے تو جواب آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے بیٹے ہوئے ہیں تو میں کس طرح کہوں کہ کھجور ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بیٹے مجھے ساری چیزوں سے زیادہ اس جواب کی خوشی ملتی اگر تم ادھر بول لیتے کہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اصل میں جب عمل زیادہ ہوتا ہے تو عمل کے ساتھ جو ہے وہ ایمان بڑھتا ہے، کچھ بھی ہو، یعنی حالات کچھ بھی ہو، وہ کڑا ہو، اس پہ خزان نہیں آتی، اور ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے، معاشرے کی وجہ سے اپنے ایمان بھی نہیں کھونا چاہیے، اکثر ہم ماحول کو دیکھ کے اپنے ایمان کو بھی کھو دیتے ہیں۔ تو جب لوگ قرآن پاک کو یعنی وحی والے علم کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے ایمان بڑھتا ہے، اور اس جیسے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر اس طرح جو ہے بندے مومن کو ایک مضبوطی ملتی ہے۔ اس لیے سخت سے سخت ترین، جس طرح کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ نے جو مثال دیا ہے، جب ہم کسی کو کہیں کہ نیلا رنگ بہت پیارا ہے، ماما کس طرح نیلا رنگ؟ جس طرح آسمان کا رنگ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو انسان کے ذہن کے مطابق کھجور کی درخت کی طرح، تپش بھی ہے کھجور، پھر بھی پھل بھی دیتا ہے اور ٹھنڈک بھی، سخت سے سخت ترین موسم کو برداشت کر لیتی ہے، سال ہر سال اس مضبوط تر ہوتی ہیں،
مضبوط تر ہو جا رہی ہوتی ہیں اور اس کی لگ بھی باروف ہے. اور اسی طرح مومن بھی جب ایمان میں بڑھتا ہے تو دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کس کو فائدہ دے رہی ہوں. بندہ مومن فضا میں نہیں رہتا، وہ بندے مومن ہم ہیں، آپ سب ہیں. اپنے آپ کو کمپیریزن کریں کہ کیا آپ کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو کھجور کے درخت کے اندر ہیں. آپ کا محاسبہ یعنی جو انسان یعنی پھر اللہ تعالیٰ محاسبہ انشاءاللہ نہیں کرے گا. جب ہم ادھر انشاءاللہ کریں گے نا، جب ہم ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جاتے ہیں تو کبھی لپسٹک لگاتے ہیں، کبھی ادھر کاجل لگاتے ہیں. تو اگر ادھر قرآن کی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور وہ ہمیں اسی طرح انشاءاللہ سہولتوں میں ہمیں لے جائے گا جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، اور وہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے. ہم نہیں عن المنکر کا کام ضرور کریں گے. تو اپنا محاسبہ ذرا کیجئے اور سچائی کے ساتھ جائزہ لیجئے کہ کیا میرے اندر وہ خصوصیات موجود ہے جو کھجور کے درخت کے اندر پائی جاتی ہیں، جو شجر طیبہ کے اندر پائی جاتی ہے. کوئی بھی عمدہ درخت جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچاتا ہے. اگر پھل کا موسم نہ بھی ہو تو بھی اس کا سایہ موجود ہوتا ہے. اس کے پاس جا کر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کے لیے سکون کی باعث ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اسی طرح اندر کے اندر بھی یعنی جو ہمارے اندر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس طرح ہمارا ایمان بھی اس کے ساتھ بڑھتا ہے. اور ہمارے جو پتھر کی طرح آبا و اجداد کے دین پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اس سے ذرا موومنٹ کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی، میرے تو ماشاءاللہ مثال بھی بیٹی ہوئے، میں نے بھی تو چھوڑا ہے. لوگ میرے مخالفت کرتے ہیں لیکن شکر ہے اللہ. ہاں. تو جب علم وہی تو کھجور کے درختوں کے پھولوں میں بھی ایک زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے. وہ جب پھول کھلتے ہیں تو شہد کی مکھیوں کی ہجوم ہو جاتی ہے، اس کے ارد گرد شہد کی مکھیاں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتی ہے. تو مومن بھی جب بڑھتا ہے تو علم میں، ایمان میں، تقوی میں دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے، بنتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. درخت جو ہے معاشرے کے اندر سارا پولوشن جذب کر کے اور بندوں کو سکون دیتا ہے. اب ہمیں اپنا حساب لینا ہے، اور پھر درخت زمین اور آسمانی غذا لیتا ہے، اسی طرح بندے مومن بھی علم وحی سے غذا لیتا ہے اور اس کے روح کو غذا ملتا ہے اور اس کے ایمان کو غذا ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، اصحاب بڑے پریشان تھے، تو اصحابوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گلدستے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم لوگوں میں سے کوئی بیٹا کرے کہ وہ بیان کرے اور اس میں چر پھر لیا کرو. یہ جنت کا باغ ہے اور آسمان خالی ہوں گے اور فرشتوں کے ساتھ تم لوگ ہوں گے. چنے ہوئے لوگ اس گلدستے کے لیے آئیں گے اور مردے اس کو مسل کے پھینک دیں گے. اسی طرح علم وحی سے ایمان کو بھی غذا ملتا ہے اور روح کو بھی غذا ملتا ہے. ایمانی غذا اور روحانی غذا دونوں طریقوں سے آتی ہے. ایک تو کائنات کے اندر پھر وہ غور فکر کرنے لگ جاتا ہے، کبھی اپنے پاؤں پہ کہ اس پاؤں پہ میں چل کے آئی ہوں،
اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی گاڑی دی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. میں اسلام آباد کس طرح جاتی، یہ آسانی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ لوہا بھی اللہ کا ہے، پیٹرول بھی اللہ کے ہیں، ڈرائیور بھی اللہ کا ہے. تو یہ آسانی کس نے دی ہے؟ اس ذات نے، ورنہ ہم کتنے تھک جاتے. تو اسی طرح جب علم وحی کو اپنی زبانوں میں سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، پٹھان سارے اپنی زبان میں سنتے ہیں تو یہ روح کی غذا بن جاتی ہے اور ایمان کے لیے قوت. اور جو آسمان سے جو اترتی ہے نا، اکثر جو ہے یہ قرآن والوں کے ساتھ ایک کریشن والا بن جاتے، کریٹر بن جاتے، آٹومیٹکلی ادھر سے کچھ الکاتی ہے اور ادھر تم کچھ کرتے جاؤ گے. وہ دل کے بینائی اس کو ملتی ہے اور دل میں ایک الکا آتی ہیں جو اور لوگ نہیں سمجھتے. اس کو دل کی نورانی کہتے ہیں، دل کی آنکھیں. اور دل کی آنکھیں ہم کب سے؟ جب جو آسمان سے اللہ کا کلام جو اترا ہے نا، اس کو ہم اپنی زبانوں میں سمجھیں گے نا تو تب یہ کرامت ہے، صرف حفظ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا اس نے حفظ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کچھ کیا ہے، نہیں. تو انشاءاللہ جب اس کی ترجمے پہ بھی تو پھر تب یہ کرامت ہے، یہ وہی جو آسمان سے اتری ہیں، پھر تب یہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہر آن وہ پھل دیتا ہے. کھجور کس چیز کے لیے مفید ہے؟ کھجور مفید غذا ہے، بیلنسڈ ڈائٹ ہے. اور عرب ساری غذا ایک ہی درخت سے لیتے تھے پہلے، اور سارا کے سارا جسم کے لیے مفید ہے. یعنی جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پلانا پل لو تو اس میں یہ وٹامن ہے، پلانا پل سے، پپیتے سے، پتہ نہیں کہ اسٹرابری سے نہیں. اگر کھجور آپ کھائیں گے تو وہ ساروں کی کوالٹی، سارے وٹامنس کھجور میں ہیں. اسی اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں، ابراہیم خلیل اللہ تھے، کھجور کی درخت کی طرح تھے، سخت تھے، تپش کو بھی برداشت کیا، تپش گلزار بن گیا. خلیل اللہ عاشق رسول بنیں گے کہ نہیں؟ آپ نے بھی تو ڈھولک پاڑا تھا نا. اور سمجھوتا جو ہے، جب ہم سمجھوتا کریں گے تو تب یہ قرآن پاک باعث علاج ہے. کھجور کی طرح سمجھوتا کریں گے نا تب یہ باعث علاج ہے اور شفا کا باعث بھی ہے. قرآن شریف شفا ہے. کھجور کی مثال سورہ ابراہیم میں دیا ہے. ابراہیم اللہ تعالیٰ کے دوست تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کبھی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دوستی کی، سخت وقت میں بھی کسی سے مدد نہیں لی، بادشاہ بن گئے، ادھر کا بھی فائدہ دیا، دامی فائدہ بھی دے دیا، پیارے نبی کا ادھر بھی فائدہ دیا، ادھر بھی فائدہ دے دیا. تو اس لیے مومن میں سارے صفات پوری کرنی چاہیے. یعنی طیبہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نہ یہ کہ صرف اپنے لیے پاک صاف، بلکہ خوشگوار بھی. طیبہ کا مطلب ہے کہ جو صاف کائے، حلال کائے، خوشگوار یعنی صحیح طبیعت والا ہو. کبھی مذاق کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے کہ کسی کو کہا تھا کہ اونٹ دوں گا، وہ آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اونٹ کا وعدہ کیا تھا. تو پھر ہنسیں کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. تو مومن جو ہے یہ نہیں کہ بالکل خشک ہوتے، خوشگوار بھی ہوتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے. تو شجر طیبہ جو ہے تو وہ مومن اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ مزاج میں بھی اچھا ہو، صاف ستھرا ہو اور گفتگو میں بھی خوشگوار ہو. ہم اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ ہمارا کیا حال ہے. مختلف مواقع پر ہمارے ریئیکشن کیا ہوتے ہیں، غم میں، غصے میں، تنگی میں، خوشحالی میں.
کیا ہوتا ہے؟ بے صبر ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں. یعنی خاص طور پر اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. پھلدار درخت پر اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نا تو وہ آپ کی طرف پھل پھینکے گا. اس طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ قبرستان بنائے دوسروں کی چیزوں کو، کہ وہ دفن کریں، اور جو اس کے ساتھ دشمنی بھی کرے. ہندا کو ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، حضرت حمزہ کا، پھر بھی جب وہ مسلمانی اور بیعت کے لیے آئی تو پیارے نبی نے معاف کیا. صبر ہے نا، بادشاہت میں صبر. تو کیا ہم پیارے نبی کی طرح، اور غم اس پہ نہیں ہے جب ماں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے تو ماں رستے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. کوئی کتنا مشکل وقت ہے، ایک یتیم بچہ، کیا غم اس پہ نہیں آئے تھے؟ تو پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ تپتی دھوپ سے، یعنی دھوپ میں بھی دوسروں کو چھاؤں دیتی ہیں. شجرت طیبہ کا رسپانس، اور ہم اپنے رسپانس دے کے کہ کیا ہم بھی اس طرح لوگوں کے لیے مفید ہیں. انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے نا، یہ نہیں انل منکر والا، ہم نے یہ باتیں دوسروں کو پہنچانی ہے، اور ہم بھی بنیں گے، ہم بھی اس طرح بنیں گے کہ مطلب ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. زبان سے یہ بات آگے پہنچنی نہیں جب تک ہم خود یہاں سن کے خود عمل نہ کریں اس پہ. ہمارا عمل اگلے کو نظر آئے تو وہ عمل کر سکے. ہاں جی، صحیح بات ہے، یہ بات بھی ہے. مفید درخت ہے. کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے گا؟ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برتاؤ بہت اچھا کرے گا. 70 دل برا کی خاطر. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. اعلیٰ کی خاطر صبر. کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ ہاں پتہ ہے. تھوڑی سی اپنے نفس کو تھوڑا سا زور دیں گے تو دل بھر کے پاس بہت دولت ہے اور سچے وعدے ہیں. شیطان کہے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے تو دگلے تھے، جھوٹے تھے. نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ہاں، آپ اس سے اگر کسی سے آپ کو یعنی ضرر کا توقع بھی ہے، لیکن آپ سے لوگ اتنے مطمئن ہو کہ آپ سے ضرر کا توقع نہ رکھے، آپ سے ضرر کے توقع نہ رکھے. اللہ ہمیں کرے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی نقصان نہیں دے گا جب وہ اس کے جانور کے لیے، پودوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھا ہے. وہی بندے مومن، وہی مسلم مومن ہے، اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہے. یعنی مومن وہ ہوتا ہے یعنی جس کے پاس آپ جاتے ہوئے آپ کو ڈر نہ لگے کہ میں اس کے محفل میں جا رہی ہوں لیکن اس طرح کی کوئی باتیں نہ سنائیں. بندہ مومن وہ ہے کہ آپ کو ڈر نہ ہو. تو برداشت، یعنی جس طرح عربوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ کتنا برداشت کیا، پھر فتح کے موقع پر کس طرح ساروں کو معاف کیا. سخت ہو، دشمن سخت ہو، لیکن جس طرح
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگ کی تپش کے لیے تو تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے کے لیے، احکامات توحید کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو ہم نے بھی تیار رہنا ہے اور 70 دلبرا کے حکم کے آگے جھکنا ہے، کیونکہ ہماری ادھر جائیدادیں ہیں، ادھر تو ہم نہ کچھ بنا سکے، تو ادھر تو اپنے دلبر سے تو کچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مومنوں کے لیے میٹھا پھل ہے اور بہت سارے جوش مارتے ہوئے چشمے ہیں کہ ان کے محلوں میں پھوٹیں گے، اور یہ لوگ کپڑوں کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن ان کے جسموں پہ لباس آئیں گے، 3 قسم کے، ایک دن میں 3 قسم کے لباس، اور وہ اتنے قیمتی ہیں کہ ان دنیا میں ان لوگوں نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے دوسروں کو بھی بنانا ہے، اور ہم نے دوسروں کو بھی فائدہ دینا ہے، اور ہم نے صبر کرنا ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ فائدہ دے گا، ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کو فائدہ دیتا ہے جس طرح کھجور کا درخت کسی بھی، یعنی جس طرح قرآن کا علم رکھنے والا کسی حالات میں خوف زدہ نہیں رہتا اور نہ پست ہوتا ہے، اور خود بھی تناور درخت کی طرح برائیوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی علم کا مٹاس پہنچاتا ہے۔ یہ کھجور کا درخت ہے اور اس کی شاخیں بھی بلند ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم سارے علموں سے بلند ہے، اور اس کا پھل بھی بہت میٹھا ہے، اور زمین سے صاف اور شفاف پانی حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح کلمہ والے بھی صاف اور شفاف اور ماحول میں یعنی بڑے مست ہوتے ہیں، اپنے ماحول میں بڑے مست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح بنائیں جس طرح صلہ رحمی والا، کہ ہم کسی بھی کام میں شکوہ زبان پہ نہ لائے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے بڑے ظلم برداشت کیے لیکن شکوہ زبان پہ نہیں لایا، والدین کا بے حد احترام اور بھائیوں سے محبت کیا، اور صلہ رحمی سے کام لیا، اور کتنے لطیف بنے، اور اللہ تعالیٰ لطیف بندوں کو خوش کرتا ہے۔ جو بھائی وسوسوں میں آئے تھے تو وہ ادھر کے رہ گئے، لیکن باوجود برے سلوک کے باوجود اس نے صلہ رحمی کی، اور رونا اور کوئی باتیں اور نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ نادانی میں کیا کیا تھا۔ تو بس اسی طرح کرنا چاہیے، اور ہر مثبت پہلو پہ نظر رکھنی چاہیے، برے وقتوں کو بھولنا چاہیے، اچھے وقتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا مومن کس وجہ سے خاموش ہے، اور میرا مومن کس وجہ سے دل کی زخموں کو ظاہر نہیں کر رہا۔ بے شک کون جانتا ہے، باریک بین میرا مومن بندہ، میرا عاشق کس وجہ سے اپنی زخموں کو ظاہر نہیں کر رہا۔ ہم اس کے محتاج ہیں، ہمارے دلوں پہ اسی کا راج ہونا چاہیے۔ ہم نے پرہیزگار بننا ہے، اور ہم نے اللہ کے خوف کو دلوں پہ جب طاری کریں گے نا، تو اللہ کی خوف میں روشنی ہے، اور اللہ کی خوف میں اطمینان اور سکون ہے۔ اچھا لگا؟ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ کافی باتوں کے دل میں دکھ اور ایک غصہ اور وہ تھا، یہاں سب کچھ سن کے وہ ٹھنڈک پڑ گئی، سکون ہوتا ہے۔ میں اپنے مومن کے دل کا حال جانتا ہوں کہ وہ زخم میری خاطر الابتغاء وجہ میرے اعلیٰ چہرے کی خاطر میرے مومن نے زخموں کو چھپا دیا ہے۔ شرمندہ رہنے کے عمل بھی نہیں کرتے، شرمندہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، انسان مانگتا رہے۔ اللہ ہمیں ایسا اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، آپشن ہے نا، دیکھو ادھر آیات میں بھی آپشن ہے، دیکھو ادھر ہے کہ ایک تو میں نے تم لوگوں کو دے دیا ہے یہ شجرہ یعنی طیبہ، اور دوسرا تم لوگوں کے لیے جہنم کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ، کون سا سلیکٹ کرتے ہو؟ 70 دلبرا کا کریں گے نا انشاءاللہ، دلبر کا کریں گے نا،
یاری تو اس سے کرنی ہے، عاشق رسول بنیں گے۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔